سے زیادہ ضرورت ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ یہی نہیں پتا آپ کو؟ پیسے کی بھی ضرورت ہے یقیناً، گھر کی بھی ضرورت ہے، گاڑی کی بھی ضرورت ہے، سواری کی بھی ضرورت ہے، چنچی کی بھی ضرورت ہے، صحت کی بھی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت ہے ریلیشن کی، محبتوں کی. انسان تنہائی وقتی طور پہ برداشت کرتا ہے، بائی نیچر انسان تنہا پیدا نہیں ہوا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور تنہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو تو تنہا نہیں ہو. نہ، اگر لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اور ان لوگوں کو آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو بھی آپ تنہا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تنہا آدمی جو ہے نا، جس سے کوئی محبت نہ کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ برباد ہو جاتا ہے. یہ محبت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ مذہب پہ چلتے ہیں. جو قومیں مذہب پہ چلتی ہیں ان میں بھی ہو جاتی ہے، جو نہیں چلتی، جو اللہ کو ڈکشنری سے نکال دینا، وہ تنہا رہ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کو آپ نے بیچ سے نکال دیا، آخرت کو، جنت جہنم کو نکال دیا. اصل میں تو اللہ کو نکالو گے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی نکل جائیں گی. تو پھر انسان مادہ پرست بن جاتا ہے. پھر انسان کیا بن جاتا ہے؟ پھر مادہ ہی اس کا خدا ہے. اور جب مادہ خدا ہے نا، تو آپ کا ریلیشن اتنا اس وقت تک ہوگا جب تک آپ کے اس سے مادی فائدے ہیں. جب فائدے نہیں ہیں تو ریلیشن گیا تیل لینے. تو پھر یہ مادی حیات بن جائے گی، یہ محبتوں والی زندگی نہیں بنے گی. دیکھو آدم علیہ السلام جنت میں تھے اکیلے، تو کیا سوئٹزرلینڈ جیسی لگژری، اس سے بھی اچھی لگژری لائف نہیں ملی ہوگی آدم علیہ السلام کو؟ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ میں اتنی خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ پتہ ہے آپ کو کیوں ہو رہی ہیں؟ پہلے تو بتا دوں، اتنی ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل کر دیا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے ہاں بھی خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے. تو یہ خودکشی کرنے والا اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں غموں سے جان چھڑا کے بچ جاتا ہوں. اور بھائی تم غموں سے جان چھڑا کر اس سے بڑے غموں میں اپنے آپ کو دھکیل دیتے ہو. اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کے سامنے یہ عذر نہیں ہے کہ میں بے روزگار تھا. ایک شخص نے نبی کے دور میں جہاد میں زخمی ہوا اور زخموں کی تکلیف کی وجہ سے اپنا گلا کاٹ دیا. نبی نے فرمایا جہنم میں. زخموں کی تکلیف کم ہوتی ہے کیا؟ تو آپ کس خوش فہمی میں ہو کہ آپ اپنے آپ کو مار دو گے تو آپ بچ جاؤ گے؟ نہ، اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ جہاں غفور الرحیم ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے، وہ انتقام لینے والا بھی ہے. قتل چاہے کسی اور کا ہو چاہے اپنا ہو، یہ جان کہ ہم خود مالک نہیں ہیں. غیر مسلم کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، غیر مسلموں کے نعرے ہیں. مسلمان کہتے ہیں نہ عورت کا جسم پہ اس کی مرضی، نہ مرد کے جسم پہ اس کی مرضی. یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے بھائی. جب اللہ نے دیا تو وہ جیسے کہے گا ہم ویسے چلائیں گے بھی اس کو. مالداروں میں تو ایسے کیس آ رہے ہیں کہ شوہر کے پاس پیسہ گیا تو بیگم بھی گئی. ابھی چند دن پہلے ہمارے جاننے والے ملے، پیسہ تھا ان کے پاس، جب پیسہ گیا تو بیگم نے خلا لے کے کورٹ سے پتلی گلی سے نکل لی. وہ بیچارہ رو رہا ہے، میرے سامنے دکھڑا سنایا. میں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا، بیگم بھی گئی اور بچے بھی گئے. کورٹ نے یہاں تک اس کو کہا کہ عورت کو کہا کہ دیکھو اگر شوہر غریب ہو گیا ہے تو ایسے موقع پہ تو عورت شوہر کا ساتھ دیتی ہے. عورت نے کہا نہیں، میں نے نہیں رہنا. کورٹ نے دے دیا خلا. اور الحمدللہ ہمارے کچھ مذہبی اسکالر بھی ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں مشکات میں بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خلا ٹھیک ہے. حالانکہ ایک حدیث نہ مشکات میں نہ بخاری میں. ایک تو منجن ہر آدمی لے کے بیٹھا ہوا ہے یوٹیوب پہ، کیا کریں. بیان کے بعد میں ایک واقعہ سناؤں گا. پچھلی جمعے بھی میں نے کہا تھا، پھر بھول گیا تھا. یہ عدالتی خلا پہ ایک واقعہ جس سے جو میں چیخ رہا ہوں نا، یہ خلا کالعدم ہے، تو میں بلا وجہ نہیں چیخ رہا. اور میں جب کانفیڈنٹلی کوئی دعویٰ کرتا ہوں نا اتنا، تو وہ دعویٰ غلط نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں اس کو کیا پتا قرآن و حدیث کا. ہم نے 8 سال میں کیا گھاس کھائی ہے مدرسوں میں؟ 8 سال تو پڑھا ہے اور اس کے بعد 24 سال پڑھایا ہے. تو قرآن و سنت ہی پڑھایا ہے ہم نے، قرآن و سنت ہی پڑھایا ہے. تو میں جو دعویٰ کرتا ہوں نا کہ عامل 2 نمبر ہوتے ہیں، تو اس کا تو علم دین سے تعلق نہیں ہے، اس کا تو تعلق ہے مشاہدے سے. ایک بات، 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں.